بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ روحانی وظائف لایا آپ کے لیے ایک ایسا خاص عمل جو آپ کو چند دنوں میں کروڑ پتی بنا دے۔ آپ چاہتے ہیں آپ لاکھوں کھربوں اربوں کے مالک ہو جائیں اور آپ کے پاس رزق کی ریل پیل ہو جائے، آپ کا ہر کام آسان ہو جائے، آپ دینے والوں میں سے ہو جاؤ، تو ایک چھوٹا سا عمل جو میں صرف آپ سب روحانی وظائف کے پیارے پیارے ناظرین کے لیے لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ آپ نے یہ چھوٹا سا عمل دل سے، عقیدے سے، یقین کے ساتھ کرنا ہے۔ اگر آپ کو اللہ کی ذات پر کامل یقین ہے تو آپ کا مکمل بھروسے اور یقین کے ساتھ اس عمل کو کر لیجئے۔ یہ عمل کرتے ہی چند ہی دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ آپ پر رزق کی برسات ہونا شروع ہو گئی ہے، ہر طرف سے رزق آنا شروع ہو جائے گا۔ اب وہ رزق کیسے آئے گا؟ رزق ایسے نہیں کہ بارش کی طرح برسنا شروع ہو جائے گا، یا درختوں پہ پتوں کی طرح نکلنا شروع ہو جائے گا، یا پانی کے نل میں سے نکلنا شروع ہو جائے گا۔ یہ نہیں، یہ تو بس ایک مثال ہے۔ رزق آنا یہ تو انسان کی محنت پر منحصر ہوتا ہے۔ رزق کیسے آتا ہے؟ رزق آتا ہے انسان کی محنت سے۔ آپ لوگ اگر محنت کر رہے ہیں تو آپ لوگ اسی طرح سے محنت کرتے رہیں کہ محنت ایسے رنگ لائے گی کہ آپ کا رزق دگنا تگنا ہو جائے گا، اور اللہ پاک آپ کو وہاں سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے کبھی آپ نے گمان تک نہ کیا ہوگا۔ جیسے آپ نے کوئی دکان، کوئی شاپ، کوئی کریانہ کچھ بھی کھولا ہے تو وہ بڑھتا بڑھتا اتنا بڑھ جائے گا کہ آپ لاکھوں کے مالک ہو جاؤ گے۔ اگر آپ نے کوئی کاروبار شروع کیا ہے، کوئی اپنا بزنس شروع کیا ہے، کہیں پر کوئی پیسہ انویسٹ کیا ہے، تو اللہ پاک اس عمل کی برکت سے وہ پیسہ آپ کا دگنا تگنا کر دے گا اور دگنا کر کے لوٹا بھی دے گا۔ بالکل اسی طرح جیسے بندہ کوئی عمل کرتا ہے، اللہ پاک اس کو 2 گنا کر کے اس کا اجر لوٹاتا ہے۔ یا جیسے بندہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہے، تو جب بندہ 1 روپے کا صدقہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ڈبل کر کے لوٹا دیتا ہے۔ جیسا کہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ بندہ جب اللہ کی راہ میں کوئی اچھی چیز صدقہ کرتا ہے اور اللہ سے بدلے کی امید رکھتا ہے، اللہ پاک بروز قیامت وہ اس کا تھوڑا سا صدقہ احد پہاڑ جتنا بڑا کر کے اسے واپس لوٹا دے گا۔ تو جب اعمال نامے میں اس کی نیکیوں کا وزن بہت ہلکا ہوگا، تو اسی اعمال نامے میں اس کی نیکیوں کے ساتھ اگر احد پہاڑ کو رکھ دیا جائے تو نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، اور وہ بندہ سیدھا جنت میں ہنسی خوشی چلا جائے گا۔ بالکل اسی طرح جب بندہ پیسہ کماتا ہے، رزق کماتا ہے، اس رزق میں سے اپنے والدین کو دیتا ہے، اور سب سے بڑا صدقہ اپنے والدین کو دینا ہے۔ پھر بندہ غریبوں محتاجوں کو دیتا ہے، یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھتا ہے۔ کسی غریب کی شادی ہو رہی ہے اور اتنا بھی پیسہ نہیں کہ نکاح پر چند پیسے خرچ کیے جا سکیں، تو وہاں پر اگر وہ صدقہ کرتا ہے تو اللہ پاک وہاں سے بھی اسے رزق عطا فرما دیتا ہے۔ تو یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھیں۔ اگر آپ کے ارد گرد چند غریب لوگ ہیں، اپنے گھر میں آج ہی کچھ اچھا سا پکائیے جو آپ کو پسند ہو، جو آپ کا فیورٹ ہو، لذیذ سا کھانا پکائیے، اور پکا کر آپ ان غریبوں کو گھر میں بلائیے، اور عزت احترام کے ساتھ جہاں خود بیٹھ کر کھاتے ہیں وہاں پر انہیں بھی بٹھائیے، اور بٹھا کر انہیں ہنسی خوشی وہ کھانا پیش کیجیے جیسے کسی معزز مہمان کو پیش کیا جاتا ہے۔ تو جو اس غریب کے دل سے خوشی نکلے گی وہی آپ کی سب سے بڑی دعا ہوگی، اور اللہ پاک ایسے رزق میں اضافہ کرے گا کہ آپ کے ہر گھر کے کونے سے رزق نکلے گا، آپ کے ہر چیز میں رزق نکلے گا، اور اللہ پاک اتنا رزق عطا فرمائے گا کہ رزق بڑھتا بڑھتا اتنا زیادہ ہو جائے گا کہ آپ سمیٹتے سمیٹتے تھک جاؤ گے۔
کیونکہ رب تعالیٰ کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں۔ وہ اپنے بندے کو جب نوازنے پہ آتا ہے تو اس قدر نواز دیتا ہے کہ بندہ خوش و خرم ہو جاتا ہے۔ آج جو میں آپ کے لیے خاص ترین وظیفہ لائی ہوں وہ اللہ پاک کے نام کا وظیفہ ہے، برکتوں رحمتوں والا یہ وظیفہ ہے۔ اس وظیفے میں اللہ کے بہت سے نام چھپے ہیں، تو آپ نے بس اللہ کے یہ نام صرف ایک سادے کاغذ پر لکھ لینے ہیں۔ کس طرح سے؟ آپ نے ایک سادہ سا کاغذ لینا ہے، عام سا کاپی کا کاغذ لے لیں، کسی رجسٹر کا کاغذ لے لیں، بالکل صاف لے لیں جس پہ کوئی لائن وغیرہ نہ ہو، جس طرح کا لینا چاہیں لے کے اس کے اوپر آپ نے سب سے پہلے کنندہ کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یہ الفاظ لکھنے کے بعد نیچے آپ نے کھلا سا کر کے لکھنا ہے یا رزاق یا رزاق۔ ایک بار آپ نے لکھنا ہے، سب سے پہلے آپ نے بسم اللہ شریف لکھنی ہے اور نیچے آپ نے الرزاق لکھنا ہے، یہ ایک تعویذ سا بن جائے گا۔ اور اس کے بعد آپ نے یہ وہاں پر لگانا ہے جہاں پر گھر میں سب کا آنا جانا ہو، یعنی گھر کی دیوار پہ لگا سکتے ہیں، اپنے کمرے کی باہر والی سائڈ پہ لگا سکتے ہیں، اندر والی سائڈ پہ لگا سکتے ہیں، دروازے کے اوپر لگا سکتے ہیں، جہاں پہ پاؤں وغیرہ نہ ہو اس سائڈ پہ آپ لگا لیں اور اس کے بعد آپ چھوڑ دیں۔ انشاءاللہ عز و جل آپ دیکھیں گے کہ کیسے رزق کی برسات ہونا شروع ہو جائے گی، رزق آپ پہ برسنا شروع ہو جائے گا اور اللہ پاک آپ کو بے شمار رزق سے نواز دے گا۔ یہ تھا میرا آج کا عمل، میرا آج کا وظیفہ جو میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئی۔ اب میں اپنے ان بہن بھائیوں کا نام دعا میں شامل کروں گی جنہوں نے دعا میں اپنا نام لکھوایا ہے، بہت پیار سے لکھوایا ہے، اور انہوں نے ان کی یہ گزارش ہے کہ ان کا نام دعا میں شامل کیا جائے۔ تو سب سے پہلے میرے جو بھائی ہیں جنہوں نے دعا میں حصہ لیا وہ فیضان طارق ہیں، ہادی سبحان ہیں جنہوں نے دعا میں حصہ لیا، صنم جٹ ہیں، ثنا لطیف ہیں، ملک سائن ہیں، عبدالباسط ہیں، سمان خان ہیں، سمد ہیں، اسد قریشی ہیں اور ریشمہ قیوم ہیں، قریشی معین ہیں جنہوں نے دعا کی درخواست کی ہے، فرحانہ عظیم ہیں، قریشی ہیں اور مدثر احمد ہیں، سائمہ آوان ہیں، یاسمین کوثر ہیں، انس عمران ارشد ہیں، اس کے علاوہ سعیدہ ہیں جنہوں نے دعا میں حصہ لیا، فاطمہ ہیں اور عمران خان ہیں، تسنیم تاج ہیں، ظہیر احمد ہیں اور قرۃ العین ہیں، اذان احمد ہیں اور زینب بی علی ہیں، اکبر علی ہیں، رافعہ خان ہیں اور کتب ربانی ہیں، وسائل علی ہیں، حمزہ علی ہیں، فیصل جٹ ہیں۔ یہ میرے چند بہن بھائی، اس کے علاوہ جنہوں نے بھی دعا میں حصہ لیا، اللہ پاک سب کی حاجتیں مرادیں پوری کرے، سب کو اپنی جناب سے بھی شمار عطا فرمائے۔ ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، اپنی دعا میں یاد رکھیں، درود پاک بھیجتے رہیں اور دعا میں شامل ہوتے رہیں۔